ویلکم بیک ٹو ایم بی جی اسپیکس. ہم بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے. سیاسی اختلافات تو ظاہر ہے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ایک عجیب و غریب جو فنامنا دیکھنے کو ملا اس بار وہ یہ تھا کہ کچھ عرصہ پہلے جب بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اس پار جب ہماری فوج میزائل داغ رہی تھی تو پنجاب کے جو لوگ تھے وہ ساتھ کھڑے تھے، کیونکہ یہ پاکستان کی سالمیت اور بقا پر حملہ تھا. لیکن اس بار جب پاکستان اور افغانستان کی لڑائی ہوئی، کشیدگی ہوئی، سرحدوں پہ تناؤ ہوا، تو خیبر پختونخوا کے بعض حلقوں سے اس طرح کی آوازیں بھی آئیں اور یہ باتیں بھی کی گئی کہ جیسے کوئی پاکستان کوئی غلط کر رہا ہے اور پاکستان کے بجائے افغانستان کے حق میں باتیں کی گئیں. تو میں ہمارا صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ یہ ظاہر ہے کہ پورے صوبے کی نمائندگی وہ لوگ نہیں کرتے، لیکن سیاسی تعصب میں اس حد تک چلے جانا کہ آپ کی اگر افغانستان سے لڑائی ہوئی ہے تو آپ اس پہ بھی اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے آپ ادھر کی بات کریں. دیکھیے پی ٹی آئی کے اندر یہی چیز تو ہے، وہ تو عثمان بزدار کو بھی ہیرو بنا دیتے ہیں اور فرا گوگی کو بھی، اور جو ان کے ساتھ ہو اس کو ہیرو، لیکن جو مخالف ہو تو پھر اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. اب ٹی ایل پی والوں کے لیے بھی دعا کی، ٹھیک ہے ٹی ایل پی والوں کے لیے کرنی چاہیے، لیکن ٹی ایل پی والے کیا کر رہے تھے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے تھی کہ ریاستی ریٹ کو چیلنج کر رہے تھے. افغان شہریوں کی واپسی پہ حوالے سے سیاست کی جا رہی ہے. اچھا افغان جو ٹیررسٹ ہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، ان کے ساتھ بات کریں. بھائی ان کے ساتھ 2014 سے بات ہو رہی ہے. 2014 میں پہلی کمیٹی بنی تھی، عرفان صدیقی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور ہنگو میں اور وزیرستان میں کچھ مذاکرات ہوئے تھے. وہی سلسلہ چلتے چلتے بنو، پشاور، کابل تک پھیل گیا اور 20-25 مرتبہ مذاکرات ہوئے. کیا وہ لوگ ریٹ کو ماننے لگے ہیں آپ کی ریاست کو؟ ابھی اسحاق ڈار صاحب اور صادق خان صاحب جب کابل گئے تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ختم کر دیں یہ چیزیں. پھر ماسکو کے اندر روس اور چین نے بھی ان سے کہا کہ یہ ختم کر دیں، خطے کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں، خطرات سے دو چار ہے پورا خطہ، صرف افغانستان نہیں یا پاکستان نہیں. کل امیر متقی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہمسائے تو ایران بھی ہے، تاجکستان بھی ہے، چین بھی ہے، وہاں کیوں دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے؟ بھائی وہاں اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ انڈیا کو ان سے مسئلہ نہیں، انڈیا کو پاکستان سے مسئلہ ہے. وہ اپنے پراکسیز یہاں پہ اتار لیتے ہیں اور ان پراکسیز سے کہتے ہیں کہ جا کر مارے، فوج کو بھی مارے، پولیس کو بھی مارے، سویلین کو بھی مارے، اور وہ یہی کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ان ڈائنامکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب پی ٹی آئی کہتے ہیں ان سے مذاکرات کریں. بھئی آپ ان سے مذاکرات تو 20 مرتبہ ہو چکے ہیں، انہوں نے کب مذاکرات کا احترام کیا؟ نمبر 2، آپ ان سے مذاکرات کریں گے تو جن کے وہ پراکسیز ہیں، کیا ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ وہ تو ان کو پھر ٹارگٹ دیں گے کہ یہ کریں، وہ پھر کریں گے. صحیح. تو مذاکرات کا کوئی راستہ نہیں بچتا. اب پوری دنیا، پاکستان صرف نہیں بلکہ ماسکو کے اندر روس اور چین بھی اس پر ایگری کر گئے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے. قطر واحد ملک ہے جہاں طالبان کا دفتر ہے، سہیل شاہین وہاں پہ بیٹھتے ہیں. قطر بھی اس پر غصہ ہے. سعودی عرب تو دفاعی معاہدے کا حصہ ہے اور سعودی عرب نے باقاعدہ حملے کے بعد اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا. تو گویا پوری دنیا اس پر متفق ہے کہ ان دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے. ان کے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. پوری دنیا میں اگر کوئی ہے ان کی حمایت میں تو وہ صرف پی ٹی آئی ہے کہ ان سے مذاکرات کرے. مذاکرات ہو بھی چکے ہیں، مذاکرات کے نتائج بھی نہیں نکل رہے ہیں. آپ کے اقوام متحدہ کے رپورٹس موجود ہیں، چین اور امریکہ کے رپورٹس موجود ہیں. ان عملی طور پر ہم صبح شام دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ان سے مذاکرات کریں. اگر یہ آپ کا بیانیہ ہے تو پھر تو آپ سٹیٹ کے مخالف آ رہے ہیں. یعنی سٹیٹ کے بیانیے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی سیاسی جماعت کو اپنے سجیشنز دے سکتا ہے، اپنے تجاویز دے سکتا ہے، لیکن سٹیٹ کے بیانیے کے مقابل کوئی سیاسی جماعت نہیں آئے گی. جب وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ایک فرد واحد کو وہ ریاست سمجھتے ہیں، جیسے کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ کا بیان، تو پھر تو ساری باتیں جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں. محسن صاحب،
آپ کا ذاتی تعلق بھی ہے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کے دوست ہیں، تو کیا مشورہ دیں گے؟ انہیں اوتھ لینا چاہیے یا وہ لیں گے اوتھ نہیں لیں گے، کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو اب ایک عدالتی جنگ شروع ہو چکی ہے، اس میں اگر عدالت انہیں کہے گی تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ حلف لے لیں. لیکن گورنر یا صدر کا جو عہدہ ہے وہ کوئی عدالت مجبور تو نہیں کر سکتی؟ نہیں، عدالت ڈائریکشن تو دے سکتی ہے، ڈائریکشن دے سکتی ہے. یہ کہ چونکہ بظاہر ایک غیر آئینی عمل ہوا ہے، غیر قانونی عمل ہوا ہے، جی صفا منظور نہیں ہوا، جی اور ٹیکنیکل باتوں میں جائے بغیر اگر عدالت یہ سمجھتی ہے جی کہ نائب وزیر اعلیٰ کا حلف ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ گورنر کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس کا حلف لینا چاہیے اور اچھے آغاز کرنا چاہیے نئی حکومت کے ساتھ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے جو رستہ اختیار کر رہی ہے اس رستے پہ ان کی حکومت زیادہ چلے گی نہیں. وہ ایک مہاجرائی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جی اور وہ عمران خان کا مقصد دیکھیں علی امین گڈھا پور جو بھی تھے ہم ان کی کوئی حامی نہیں ہے، نہ وہ کوئی پسندیدہ آدمی تھے، لیکن انہوں نے ایک توازن رکھا، ایک مرکز کے ساتھ بھی وہ چل رہے تھے، عمران خان کو بھی لے کے چل رہے تھے. جو پالیسی عمران خان کو پسند نہیں آئی اور اس میں انہوں نے علی امین کو ہٹایا. اب آپ یہ دیکھیں کہ علی امین جب آخری انہوں نے ملاقات کی عمران خان سے تو انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا کہ علیمہ خان جو ہیں وہ ایم آئی کے لیے کام کریں گے، اور اس کے بعد وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت بھی درپردہ اس کے رابطے کچھ اداروں سے ہیں، اور یہ ان کی آپس کی بشرا بیوی اور علیمہ خانم کی کوئی جنگ تھی جس میں علی امین فارغ ہو گیا، اور سہیل آفریدی پہ بھی یہی اصول لاگو ہوں گے کہ اگر وہ علیمہ خانم کے گروپ میں جاتے ہیں یا بشرا بی بی کے جاتے ہیں تو انہیں بھی اسی قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ چونکہ وہ ناصر کار ہیں، لوگ بھی انہیں بری طریقے سے استعمال کریں گے، اور خاص طور پہ مراد سعید ان کو جو ہے استعمال کریں گے. وہ ایک پراکسی چیف منسٹر ہیں، ان کے پاس جو ہے اپنے زور پہ اگر جو آدمی آئے اور اس کے پاس اتنا کیلیبر ہو تو وہ تو صوبے کو سنبھال سکتا ہے. وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ ایک پراکسی چیف منسٹر ہیں اور ایک پاپٹ چیف منسٹر ہیں اور انہیں استعمال کیا جائے گا. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ وہ ایک صوبے کے منتخب چیف منسٹر ہیں تو ان کا احترام کرنا چاہیے اور انہیں بھی صوبے کے معاملات کو اور صوبے کے عوام کو چیف منسٹر کے طور پہ بیہیو کرنا چاہیے. جی جیسے آپ نے نشاندہی کی، جب یہ تحریک انصاف کے لوگ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی دیکھیں پی ٹی آئی میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کارکن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، تو اس پہ جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ایک تاثر یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی بیوی کے کہنے پہ آپ نے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا، بہن کے کہنے پہ آپ نے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہٹا دیا، تو یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ ہمارا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سہیل آفریدی جو ہیں کس طرح کے وزیر اعلیٰ ہوں گے؟ آنے والے دنوں کا منظرنامہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو کہ اکتوبر کا مہینہ ہے، نومبر میں تحریک انصاف کا کوئی پلان تھا اسلام آباد میں کوئی پرتشدد قسم کا احتجاج کرنے کا، اور علی امین گڈھا پور مان نہیں رہے تھے تو اس وجہ سے انہیں ہٹایا گیا ہے. تو کیا جو توقعات پوری نہیں کی علی امین گڈھا پور نے وہ سہیل آفریدی پوری کر پائیں گے؟ دیکھیے سہیل جو ہے وہ ذاتی طور پر بہت مہذب نوجوان ہیں اور ایک تعلیم یافتہ خاندان ہے، گو کہ فاٹا سے ان کا تعلق ہے، وہاں تعلیم کا ریشو بہت کم ہے، لیکن ان کے والد بھی پشاور یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. ان کے ایک چچا ہیں حاجی علی اکبر آفریدی، وہ بھی اسلامیہ کالج کے 60s کے زمانے کے گریجویٹ ہیں اور تحریک استقلال میں رہے تھے، سن 70 کا الیکشن بھی لڑا تھا فاٹا سے.
تو ایک ایجوکیٹڈ فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے ان کا، ذاتی طور پر بھی مہذب ہیں، لیکن وہ جو عمران خان کا جنون جس کو چڑھتا ہے نا، تو اس کے اندر پھر نہ تہذیب زندہ رہتی ہے، نہ سیاست زندہ رہتی ہے، نہ شعور زندہ رہتا ہے، پھر اس کے اندر صرف عمران خان زندہ رہتا ہے۔ اب عمران خان اگر ایک برباد صوبے کو 34 سال کے ایک کم عمر اور غیر تجربہ کار نوجوان کے سپرد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ورنہ بیرسٹر گور کو بنا سکتے تھے، عمر ایوب کو بنا سکتے تھے، مشتاق غنی کو بنا سکتے تھے، یہ تجربہ کار لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، لیکن اگر وہ ایک نوجوان کو لانے پر بضد ہیں تو اس سے عمران خان کا ذہن اور بیانیہ مکمل طور پر واضح ہے، اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ میں اس عمر کے نوجوانوں کو اکٹھا کروں گا، میں ریاست پر چڑھائیاں کروں گا، میں اپنے ہر مخالف کو نہیں چھوڑوں گا، مجھے جیل سے بھی باہر نکالوں، مجھے وہ فضا میسر آنی چاہیے جو 2011 کے بعد مجھے میسر آئی تھی۔ 2014 میں دھرنا دے بیٹھا تھا، 2018 میں میرے لیے RTS کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہونے چاہیے۔ تو کٹ پتلی تو وہ ہوں گے، کٹ پتلی وہ صرف پی ٹی آئی کے اندر سے نہیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، کئی ایم پی ایز کے ڈسکوالیفیکیشن کے معاملات بھی اٹکے ہوئے ہیں۔ اس سہیل افریدی کے خلاف 10 فروری 2025 کو NCCI نے وہ لیٹر بھی جاری کیا ہے جو ان کے خلاف جو انکوائری ہو رہی ہے، تو ادھر ادھر سے تو یعنی ریاست بھی اتنی کمزور نہیں ہے، لیکن چاہیے یہ کہ عمران خان چلے ان کو لانے پر بضد ہے، ٹھیک ہے، لیکن گنڈاپور کے ساتھ اختلاف اسی پر ہوا کہ گنڈاپور نے کہا کہ آپریشن کی مخالفت نہیں کرے، دوسرا آپشن نہیں ہے، اور دنیا دوسری طرف جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دوسرا اختلاف ان سے اس پر ہوا کہ 26 نومبر کو یہ الغار کرے، اس نے کہا اب ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے، ڈائیلاگ، مکالمے، تدبر اور بصیرت کی طرف بڑھنا چاہیے، اس پہ اختلاف ہوا اور اس کو ہٹا دیا۔ اب اس کو اس بنیاد پر ہٹا دیا تو جس کو لایا ہے تو اس سے یہی بیانیہ امپلیمنٹ کروائے گا نا، لیکن اس سے اگر عمران خان ہٹے، سیاست کی طرف آئے، ایک جسچر تو بہرحال پازیٹیو آیا ہے کہ پہلی بار گالم گلوچ سے نکل کر سیاسی مکالمے کی طرف گئے اور تمام سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ کیا۔ اگر اس کو مزید آگے بڑھائے تو پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہوگا، ریاست کو بھی فائدہ ہوگا۔ جی محسن بھائی، آخری سوال اور یہی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا مطلب یہ لیا جائے کہ اب تحریک انصاف نے مفاہمت کا دروازہ مکمل طور پہ بند کر دیا اور یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مزاحمت ہوگی اور بھرپور مزاحمت ہوگی؟ انہوں نے ایک ڈمی چیف منسٹر لایا جو کہ اپنے بیانات سے اور جلسے جلوسوں سے اور مزاحمتی سیاست سے ماحول کو گرم رکھے گا، اور پیچھے علیمہ خان اور مشرف بی بی کے جو کرندے ہیں وہ مال بنائیں گے اور سارا مال وہ خود رکھنا چاہتے ہیں۔ میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں، یعنی مال کی لڑائی ہے، مال کی لڑائی ہے، اور مال کی لڑائی کی وجہ سے انہوں نے ایک ماحول بنا دیا ہے کہ یہ مزاحمتی سیاست ہے۔ مجھے تو اس میں کوئی مزاحمتی سیاست نظر نہیں آتی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کے پی میں ایک عرصے سے جو مال کی جنگ جاری ہے اس میں وہ میجر شیئر لینا چاہتی ہے کوئی پارٹی، اور اس نے اس کے لیے اپنا آدمی منتخب کر رہا ہے۔ یعنی وہ بانی پی ٹی آئی کی بہن بھی ہو سکتی ہے، ہمشیرہ بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ مال میں حصے کا ہے۔ جی ہاں، یہ حماد بھائی زیادہ بتائیں گے کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی ہمارے صاحب چند سیکنڈ میں اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں اس پہ۔ محسن صاحب نے یہ جو بات کی کہ اصل مسئلہ مفاہمت یا مزاحمت کا نہیں ہے بلکہ مال کا ہے۔ مال کے لیے تو ظاہر ہے کہ ایک سیاسی طاقت کا حصول ہے نا، پہلے جس طرح 2018 میں سیاسی طاقت کا حصول لیا گیا، اور پھر جب آئے تو پھر فراگوگی بھی نمودار ہوئی، پھر عامر کیانی بھی نمودار ہوئے، پھر مومن ڈیم بھی نمودار ہوا، پھر یہ تمام معاملات سامنے آتے گئے۔ اب چونکہ طاقت، سیاسی طاقت اتنی ہے نہیں، سیاسی طاقت ایک وفاق کی ایک اکائی میں تھی، اور علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ تھے، اس سے پہلے محمود خان وزیر اعلیٰ تھے، اس سے پہلے پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے۔ جہاں پر طاقت میسر آئی تھی ایک سپاٹ پر، اس کا اس کے نتائج کیا ہے؟ پرویز خٹک نے تباہی نہیں مچائی، محمود خان کا بھائی احمد خان، یہ جانتے ہیں، وہ پشاور بیٹا رہتا تھا،
اور سودوں پر سودے کر رہا تھا. علی امین گنڈاپور کا بھائی فیصل امین گنڈاپور شامی روڈ پر ایک بنگلے میں سر شام بیٹھ جاتا تھا. سارے پوسٹنگ، ٹرانسفر، ٹھیکے، اسکیمیں، یہ تمام چیزیں وہاں پر چلتی رہی. اب اس طاقت کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، توسیع دینے کے لیے سارا جھگڑا جاری ہے. چلیں، بہت شکریہ. ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج چونکہ سیاست پہ بات ہوئی، سیاسی روایات پہ، سیاستدانوں کے طرز عمل پہ، تو مجھے ابراہم لنکن کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، یا سارے لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن تمام لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. لیکن امریکی مصنف فرینکلن پی ایڈم نے کہا تھا، اگر اس کے الفاظ میں مستعار لوں، کہ ہمارے ملک کا المیہ ہی یہی ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ اس نے ہمارے ملک میں کہا تھا، اگر جو اس نے امریکہ کے بارے میں یہ بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہمارے ملک کا المیہ یہی ہے کہ یہاں ایسے سیاستدانوں کی بہتات ہے جنہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر ایمان کی حد تک یقین ہے کہ تمام لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.